السلام السلام علیکم علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ میم، آپ کیسے ہو؟ الحمد للہ رب العالمین۔ چلے کلاس کا ٹائم ہو گیا تو میں کلاس شروع کرتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ حالانکہ امی جو ہمارے آپ کی ساتھی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نیز کا آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ چلیں، آج کی تفسیر آپ کی سورہ ابراہیم آیت نمبر 18 سے ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 18۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ الفاظ دیکھ لیں اس سے پہلے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمال ان کے یعنی ان کے اعمال کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا کیسی ہے؟ کرمادی، کا مانند کے لیے آیا ہے۔ رمادن کہتے ہیں عربی میں راکھ کو، وہ جو راکھ لکڑی جل کے آخر میں بچتی ہے نا، تو ان کے اعمال کی مثال کیسی ہے؟ مانند راکھ کے ہے۔ اشتدت، کہ سخت چلی ہو، بھی جس کے اوپر الریح، ہوا۔ اشتدت کا لفظ جو ہے وہ شدت سے ہی ہے، شین دال ڈال، ٹھیک ہے۔ باب تبدیل ہو گیا ہے تو اس لیے اس میں بہت زیادہ سختی کا مفہوم آ گیا ہے، شدت کا مفہوم آ گیا ہے۔ باب جو ہے اشتداد افتعال ہے، اور واحد ماضی مؤنث غائب کا صیغہ اشتدت، وہ سخت ہوئی یا وہ سخت چلی، ٹھیک ہے۔ تو ریح تو ہوا کو کہتے ہیں۔ فی یوم آصف، آصف کا جو لفظ ہے وہ کس سے ہے؟ اسم فاعل ہے، اور یہ اصفن سے ہے۔ اصفن اصل میں کہتے ہیں بھوسی کو۔ بھوسی کیا ہوتی؟ چورا چورا نباتات جو ہوتے ہیں۔ تو آصف یا آصفہ کہتے ہیں تیز ہوا یا آندھی جو بھوسی کو اڑا کر غائب کر دے، دور تک لے جائے، ٹھیک ہے۔ یہی نئے الفاظ تھے، تو اب اس کا ترجمہ آپ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے اعمال کی مثال۔ مثال کس کی؟ اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال۔ اور کون سے اعمال کی مثال دی جا رہی؟ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ ان کے نیک اعمال کی مثال جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، تو وہ کیسی ہے؟ کرمادی، راکھ کی مانند ہے، جس کے ساتھ کیا ہوا؟ جس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی۔ اشتدت به الریح فی یوم آصف، آندھی کے روز اس کے اوپر بہت ہی شدت سے ہوا چلی، تو کیا ہوا؟ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید، تو جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، ان کے نیک اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی۔ پیچھے آپ نے کیا پڑھا؟ پیچھے ذکر ہوا کہ جس نے حق کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں کیا، مقامی سے خوف نہیں رکھا، اس کی وعید کا خوف نہیں رکھا، تو وہ کیا ہوا؟ دنیا میں نامراد ہوا، قد خواب کلو جبار عنید۔ اور آگے بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے جہنم بھی ہے، من ورائی جہنم، جس میں پینے کے لیے اس کو مائن سدید ملے گا، اور بھی بہت کچھ اس کے لیے عذاب غلیظ بھی ہے۔
تو اب مزید جو انکار کرنے والوں کے اعمال ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور مراد اعمالہم سے کفار کے نیک اعمال ہیں. ٹھیک ہے، تو کفار نیک اعمال کرتے تھے، کرتے ہیں، یہ کانسیپٹ کلیئر رکھیں. نیکیوں کا تصور ان کے پاس بھی ہے. جیسے کفار مکہ بھی تو بہت نیکیاں کرتے تھے، جیسے صلہ رحمی کرتے تھے، اور سقایا اور رفادہ، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، پلاتے تھے، کھلاتے تھے، اور چیریٹی بھی کرتے تھے، مزید بھی نیکی کے کام کرتے تھے. تو اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ، ایک کلیہ بتا رہے ہیں کہ کافروں کے نیک اعمال راکھ کی مانند ہیں، یعنی روز قیامت اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا ان کے نیک اعمال کا. وہ ایسے ہوں گے جیسے لکڑی کے جلنے کے بعد جو بے قیمت راکھ بچ جاتی ہے، اور راکھ بھی وہ جس پر آندھی کے دن زور کی ہوا چلی تو اس کو اڑا کر لے گئی. یومن آصف سے مراد یہاں کیا ہے؟ روز قیامت ہے. آندھی کا دن کون سا ہے؟ زور کی ہوا جس دن چلی، روز قیامت مراد ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنی سمجھ میں نیک اعمال بھی کر رہے ہیں، تو یہ اعمال روز قیامت ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے. اور روز قیامت یہ نیک اعمال ایسے اڑ جائیں گے، ان کے ہاتھ سے غائب ہو جائیں گے، جیسے تیز آندھی ہلکی اور بے وزن راکھ کو اڑا کر لے جاتی ہیں. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھیں گے، یعنی روز قیامت خالی ہاتھ ہوں گے. جن نیک اعمال پر بھروسہ کیا تو غائب ہوں گے، کوئی عمل، کوئی جزا باقی نہ ہوگی. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوگا کافروں کے اعمال کے ساتھ؟ کیونکہ دیکھیں، اعمال کی قبولیت کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ عمل صالح کی شرائط ذہن میں رکھ لیں. اعمال کی قبولیت کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ایمان. ٹھیک، ایمان اللہ پر اور آخرت پر. پھر اخلاص، نیت میں اخلاص، کہ عمل آپ کا صرف خالص اللہ کے لیے ہو. تو یہاں تو دونوں چیزیں نہیں ہیں. اعمال کافر کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے. اور ایمان کی جگہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ شرک ہے. ظاہر ہے پھر لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. سورہ فرقان میں بھی کفار کے نیک اعمال کی مثال دی گئی ہے، اور وہاں ان کے نیک اعمال کی مثال پراگندہ غبار سے دی گئی ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور جو انہوں نے بظاہر نیک عمل کیے ہوں گے، ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان کو اڑتا ہوا پراگندہ گرد و غبار بنا دیں گے. سورہ نور میں بھی ان کے اعمال کا ذکر ہے، اور سراب سے اس کی مثال دی گئی ہے. سورہ نور آیت نمبر 39 ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ، سراب، سراب کی مانند ہے. بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں سراب کی طرح ہیں. پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور اللہ کو اپنے پاس پایا، پھر اللہ نے اس کا حساب پورا پورا چکا دیا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. سراب کیا ہوتا ہے؟ ریگستان میں جب کوئی ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو وہ دور سے جب دھوپ سے ریت چمکتی تو اس کو لگتا ہے پانی ہے وہاں پر. تو ریگستان میں پانی تو بہت مشکل سے ملتا ہے. تو جب جلدی جلدی وہ وہاں پہنچتا ہے مسافر، تو وہاں تو پانی نہیں ہوتا. ہاں، تو پیاسا اس کو پانی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ تو وہاں پانی نہیں ہوتا، وہ تو سراب ہوتا ہے. اسی طرح ان کے ساتھ ہوگا کہ وہ سمجھیں گے کہ اللہ کے پاس ان کو کچھ مل جائے گا، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو اللہ ہی کو اپنے پاس پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا حساب لے لے گا، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. تو ذالک هو الضلال البعید، یہی تو دور کی گمراہی ہے، یہ ہے دور کا گم ہونا، برباد ہونا. ذالکہ کیا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے ذالکہ، یہی تو کیا ہے؟ ذالکہ کیا ہے؟ یعنی یہ ان کے نیک کمال کا ضائع ہونا، کہ وہاں پہنچ کر سب ضائع ہو جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہی تو دور کی گمراہی ہے، باعث حسرت ہے کہ وہ کچھ کر ہی نہ سکیں گے وہاں پر، بس ایسے گمراہ ہو گئے کہ وہاں پہنچ کر کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا. دور کی گمراہی ہے. اور اس کی وضاحت ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن کے ساتھ ایک نیکی کے معاملے میں بھی ظلم نہیں فرماتا، اس کے بدلے میں اسے دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی
جزا دی جاتی ہے۔ رہا کافر تو اسے ان نیکیوں کے بدلے میں جو اس نے دنیا میں اللہ کے لیے کی ہوتی ہیں اس دنیا میں کھلا پلا دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں ہوتی جس کی اسے جزا دی جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو کیا پتا چلا اس سے کہ کافروں کا چونکہ آخرت پر ایمان نہیں ہے، نہ آخرت کے لیے وہ کوئی کام کرتے ہیں، تو جب آخرت کے لیے کیا ہی نہیں تو وہاں ملے گا کیسے؟ لیکن یہاں ان کو یہ نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کھلا پلا دیتا ہے۔ مثال اس کے ایسے آپ سمجھ لیں کہ ایک کوئی تاجر ہے، وہ کافر ہے لیکن وہ اپنی تجارت دیانت داری سے کرتا ہے، ہاں، اس لیے کرتا ہے کہ دیانت داری سے کروں گا تو منافع ہوگا، تو یہاں اس کو منافع مل جائے گا، کھلا پلا دیا جائے گا، مگر آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ دوسرا ایک مسلمان ہے، تاجر ہے، وہ دیانت داری سے تجارت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اب اسے کیا ہوگا؟ اسے یہاں دنیا میں بھی منافع حاصل ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے فرق۔ کافر کو اگر دیانت داری سے کرتا ہے تو منافع یہاں پہ مل جائے گا لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے دیانت داری جو کی تھی نا وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے کی، یا کچھ چیزیں کافر لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر اس کو پلا دیا جاتا ہے نیکی کے بدل۔ ہو سکتا ہے نیک اپنی طبیعت کی نیکی کی وجہ سے وہ دیانت داری سے کرتا ہو تو اس کو اس کا نفع کیسے ملے گا کہ یہاں پر اس کو منافع ہو جائے گا، لیکن آخرت میں نہیں ملے گا کیونکہ آخرت کے لیے نیت ہی نہیں ہے۔ اور مسلمان دیانت داری سے تجارت کرتا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے حکم کے لیے، آخرت کو پیش نظر رکھے، یہاں بھی منافع ملے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ تو کیا لیسن مل رہا ہے آپ کو اس آیت سے، مجھے اس آیت سے، کہ جب کوئی انسان اللہ کو نہیں مانتا، ایمان نہیں رکھتا، آخرت کو نہیں مانتا، تو خواہ اس دنیا میں بڑی سے بڑی نیکی کرے بیکار ہے۔ رب کے انکار کے ساتھ کی گئی نیکی اخروی لحاظ سے بیکار ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہاں رب کے انکار کا مطلب صرف اس کے وجود سے انکار نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کا شریک کرتا ہے، نہیں، یہ بھی مطلب ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی معرفت کوئی نہیں رکھتا، یا اللہ کی اس کو پہچان نہیں ہے، اس کا تعارف نہیں رکھتا۔ تو رب کے انکار سے مراد یہاں کفر اکبر بھی ہے اور کفر اصغر بھی ہے۔ لکھ لیں یہاں پر، یہ کفروا بربہم کی بات آئی ہے نا، تو کفروا بربہم میں کفر اکبر بھی مراد ہے۔ کفر اکبر کیا ہوتا ہے؟ یہی اللہ کا انکار یا اس کو وحدہ لا شریک نہ ماننا۔ اور کفر اصغر کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا۔ تو دونوں مراد ہیں یہاں پر، کہ کفر اکبر سے کسی نے اعمال کی یا کفر اصغر کے ساتھ کیا تو وہ ضائع ہو جائے گا، راک کے مانند ہو جائیں گے۔ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ دکھاوا لوگوں کے لیے، نیت خالص اللہ کے لیے نہیں رکھنا، ہاں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کیا، ایسے تمام اعمال یہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے اعمال کا روز قیامت کوئی وزن نہیں ہوگا جو ریاکاری کے ساتھ بھی کیے گئے کفر کے علاوہ۔ تو اس میں آتا ہے سورہ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کے خرچے کی مثال کیسی ہے؟ جیسے چکنے پتھر کسی ہے جس پر مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کی بارش برسے تو ساری مٹی بہہ جائے اور چٹان صاف ہو جائے۔ جایا سمجھ میں مثال سے؟ سورہ البقرہ 264 ہے۔ کیا سمجھ آیا؟ ہاں، ریاکاری سے کیے ہوئے عمل کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں دی ہے، جیسے ایک پتھر ہے، چکنا پتھر، اس میں بالکل ہلکی سی مٹی کی تہ ہے، اس کے بعد اس کے اوپر بارش برسی تو وہ مٹی بہا کے لے گی، پیچھے کچھ بھی نہیں بچا۔ تو یہی ریاکاری سے کیے ہوئے اعمال کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہلکی سی تہ مٹی کی کیا ہے کہ نیکی کی ہے لیکن کی ریاکاری کے ساتھ ہے، تو جب وہاں پہنچے گا تو وہ تو سب صاف ہو چکا ہوگا کیونکہ نیت خالص سے ہی نہیں۔ تو وہ سب اعمال جو لوگ ریاکاری کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، چاہے کسی بھی زمانے میں کریں۔ ہاں، آج کل کے زمانے میں کیا نہیں ہوتے ریاکاری کے ساتھ کام، تو وہ سب ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ جب کوئی کام اللہ کے لیے آپ نے کیا ہی نہیں، میں نے کیا ہی نہیں، اللہ نہ کرے،
تو آخرت میں اجر پانے کے لیے کیا ہی نہیں تو آخرت میں ملے گا کیسے؟ سوچے نا، جس نیت سے کیا ہے نا وہی نیت کام آئے گی نا. اب آپ کو پتا ہے کہ ریاکاری کے سلسلے میں کتنی ڈرانے والی حدیث ہے، وہ پوری تو میں اس وقت نہیں سنا سکتی، جسٹ آپ کو ریمائنڈر ہے، جس میں بتایا گیا کہ شہید کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا تو نے کیوں شہادت لی، تو وہ کہے گا کہ میں نے تیرے لیے شہادت دی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں، تو نے بہادر کہلانے کے لیے، شہرت کے لیے کیا. تو اسی طرح کافی لوگوں کا اس میں ذکر ہے. تو ریاکاری تو بہت ہی بری چیز ہے. ہاں، اب ظاہر ہے کفر اکبر تو ہم خدا نہ کرے نہیں کرتے، کفر اصغر ہی ہمارے لیے بہت زیادہ غور طلب ہے کہ کفر اصغر ریاکاری بھی سب کچھ کیا کرایا برباد کر سکتی ہے. سورہ آل عمران میں بھی کافروں کے خرچ کیے ہوئے کی مثال دی گئی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 117 ہے، 117. مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون. وہ کافر اس دنیا میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی آندھی کی سی ہے جس میں سخت پالا ہو، وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اسے تباہ کر ڈالے، ہلاک کر ڈالے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے دیکھیں، انسان جب ریاکاری کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو کوئی اللہ اس کے ساتھ ظلم تو نہیں کرے گا کہ اس کا کیا کرایا ضائع ہو جائے. انسان اپنی جانوں پر ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ جانتے بوجھتے کہ نیک اعمال کی شرط ہے اخلاص نیت، پھر بھی ریاکاری کے ساتھ کرتا ہے تو ضائع ہوگی. تو بہرحال اگر انسان بہت بڑے بڑے کام بھی کرے لیکن رب کا انکاری ہو یا اس کے وجود کا انکاری ہو یا اس کی معرفت نہ ہو یا نیت خالص اللہ کے لیے نہ ہو تو اعمال برباد ہیں، راکھ ہیں جو تیز ہوا میں کھو جائے، سراب ہیں کہ جب قریب جائیں تو کچھ نہ ملے، پراگندہ غبار ہیں کہ ذرہ بھی ہاتھ نہ ہے. نیک اعمال کی مقبولیت کے لیے کیا چاہیے؟ سب سے پہلے ایمان، اور پھر اخلاص، اللہ کے لیے خالص نیت. ایمان کے ساتھ ساتھ نیت بھی صرف اللہ کے لیے ہو. اور کیا شرط ہے؟ عمل سنت اور قرآن کے مطابق ہو. اور کیا شرط ہے؟ ریاکاری اور بدعات سے پاک ہو. اور جو ایمان کی بات ہے نا، تو ایمان دل میں بھی ہو، زبان سے بھی اقرار ہو، اور پھر اعضاء کے کاموں یعنی اعمال سے بھی ایمان کا ثبوت ملتا ہو. جب اعمال ان تمام شرائط کے ساتھ کیے جائیں گے تو قابل قبول ہے، ورنہ ایک چیز بھی کم ہو تو عمل ناقص ہے. مثال کے طور پر زبان سے اقرار کیا اور اعمال بھی کیے لیکن دل میں نیت کچھ اور تھی، کسی اور کے لیے تھی، تو عمل ناقص ہو گیا، وہی ریاکاری ہوگی نا، برباد ہو گیا. ہاں، حالانکہ آپ نے زبان سے اقرار کیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، آپ نے عمل بھی کیا لیکن دل کی نیت تو کچھ اور تھی. تو اللہ تو نیتوں کے حال جانتا ہے نا، علیم بذات الصدور. سوری. پھر اسی طرح دیکھیں کہ ایمان کے مطابق عمل نہیں کیا تو پھر بھی ناقص ہے. یا ظاہر ہے ایمان کے مطابق یعنی اللہ کے حکم کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق نہیں کیا تو پھر بھی ناقص ہے. اس میں مثال آپ ابلیس کی لے لیں، وہ دل سے بھی اللہ کو مانتا تھا، زبان سے بھی اقرار کرتا تھا، لیکن عمل کیا کیا اس نے؟ عمل اللہ کی رضا کے مطابق نہیں کیا، تو اس کا کیا انجام ہوا؟ تو عمل صالح کی تمام شرائط کے ساتھ نیک اعمال مقبول ہیں، ورنہ شرک کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ کیے گئے تمام اعمال چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں وہ ضائع ہو جائیں گے. یا شرک اکبر یعنی کفر اکبر شرک کے ساتھ آپ کریں، وہ خدا نہ کرے کوئی کرے، یا ریاکاری کو شرک یہ جو اکبر ہے اصغر ہے اس کے ساتھ کریں، تو تمام اعمال چاہے کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو ضائع ہو جائیں گے. وہاں پہنچ کر کچھ نہیں ملے گا. یہاں انسان سمجھتا رہے گا میں نے بڑے بڑے کام کیے، لیکن کیا ہے، بڑی ویڈیوز بنوائی، بڑی تصویریں چھپائیں، بہت مشہوری کی کہ میں نے یہ کام کیا اور میں نے یہ کام کیا، نیت یہ تھی کہ میں مشہور ہو جاؤں، تو کیا ہے وہاں خالی ہاتھ ہوگا، کچھ ہاتھ بھی آئے گا. لا یقدرون، کوئی قدرت نہیں رکھے گا بیما قسم جو بھی اس نے کمائی کی ہوگی. تو نیک امال کیا کیا بہت ضروری بات سمجھ میں آ رہی ہے، شرائط کے ساتھ کرنا ضروری ہے. نیک امال کی شرائط کے ساتھ، ایمان، اخلاص نیت، ٹھیک ہے، رسول کریم قرآن کا طریقہ، بدعت سے پاک، ریاکاری سے پاک، اور پھر یہ سب شرائط کے ساتھ کر کے بھی محافظت کرنا بھی بہت ضروری ہے. اعمال کی سب کیا کرایا بھی ضائع ہو جاتا ہے،
کیسے؟ اسی طرح شرک سب کیا کرایا ضائع کر دیتے ہیں، ریاکاری بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو امپورٹنٹ ترین آیت تھی یہ، جس پر غور و خوض کرنا ہی چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اس میں کوئی نیا ورڈ ہے نہیں تو میں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، یذہبکم ذہابا سے، وہ تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، خلق جدید لے آئے۔ اور اللہ کے لیے یہ کام کچھ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ دونوں آیات میں ساتھ ہی لے رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اب وما ذالک علی اللہ بعزیز جو ہے نا، اب عزیز کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عزیز کے معنی ہوتے ہیں زبردست، اور عزت والا بھی معنی ہوتے ہیں، اور سختی کا معنی بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں اس معنی میں آ رہا ہے کہ سختی کے معنی میں، کہ اللہ تعالیٰ پر یہ کام کچھ بھی سخت نہیں، کچھ مشکل نہیں ہے، بہت آسانی سے وہ نئی مخلوق لا سکتا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یعنی آپ نے سوچا نہیں۔ علم ترا کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ ترجمہ تو آپ کو سنا چکی، تفسیر دیکھیں۔ تو علم ترا ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق کی، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اور علم ترا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ دیکھنا خالی نہیں ہوتا، تم نے سوچا نہیں، غور نہیں کیا کس بات پہ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ بنایا ہے۔ یہاں پر بنیادی طور پر کفار کے جو عقیدہ تھا کہ وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے، اس کا رد کیا جا رہا ہے، نگیٹ کیا جا رہا ہے۔ بعض بعد الموت پر یقین نہیں رکھتے تھے، قیامت کی جزا و سزا کو نہیں مانتے تھے، تو ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ کیا تم نے کبھی آسمانوں اور زمین کی تکلیف پر غور نہیں کیا؟ کبھی دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے ساتھ بنایا ہے؟ حق کے ساتھ بنایا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان کے جو کام ہیں انہی کے مطابق ان کی تخلیق کی گئی ہے، اندازے پر رکھ کے، قدر کے ساتھ بنایا گیا ہے، اس طرح سے ان کو بنایا گیا ہے جس طرح کے انہوں نے کام کرنا ہے، یعنی سب کچھ سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے آسمانوں اور زمین میں۔ تو انسان جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا، یقیناً اس کا بھی کچھ مقصد ہوگا نا، جس کو سامنے رکھ کے اس کو بنایا گیا ہے انسان کو، اشرف المخلوقات اور آسن تقویم پہ بنایا گیا ہے۔ اب اس مقصد کے جواب دہی کے لیے، جس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے، ظاہر ہے اس کو دوبارہ اٹھانا ضروری ہے۔ کیونکہ دیکھیں یہ تو ہو نہیں سکتا نا، جو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی سمجھا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا نا کہ حق کے ساتھ انسان کو بھی بنایا گیا ہو، اس کا مقصد زندگی سامنے رکھ کے بنایا گیا ہو، اور پھر کیا ہو کہ وہ مقصد زندگی پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا، مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہے، اور اس کو دوبارہ اٹھایا نہ جائے، اس سے پوچھا ہی نہ جائے کہ تم نے اپنا مقصد پورا کیا یا نہیں کیا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کی جواب دہی کے لیے انسان کو دوبارہ اٹھانا ضروری ہے۔ اور پھر جو ذات پہلی دفعہ انسان کو نطفے سے پیدا کر سکتی ہے، زمین و آسمان جیسی اتنی بڑی بڑی تخلیقات بلا کسی نمونے کے، بلا کسی مادے کے، بلا کسی خاکے کے بنا سکتی ہے۔ خلقہ کا ذکر آیا نا، خلق السماوات، خلقہ کے سارے معنی ہوتے ہیں۔ تو وہ انسان کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ جب نطفے سے پہلی دفعہ بنا سکتی ہے تو دوبارہ بنانا تو اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز ہے۔ تو تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو یاد رکھو ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں تو لے جائے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق کو لے آئے، دوسری مخلوق لے آئے۔ جیسے قوم نوح کو ہٹایا گیا، وہاں قوم عاد آ گئی، اس کو ہٹایا گیا، وہاں سمود آ گئی، ان کی جگہ دوسروں کو لایا گیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ اور وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کام بھی کچھ سخت، کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور ایسے ہوا کہ آپ نے دیکھا یہاں مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ چند ہی سالوں میں کفار مکہ کے ساتھ بھی یہ ہوا، ان کو ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ پر ایمان والوں کو لایا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، تم اللہ کا کام نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا۔ تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی قدرت اور طاقت کے آگے ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ وہ چاہے تو منٹوں میں ختم کر دے اور دوسری مخلوق لے آئے۔ سوچ کے دیکھیں نا
جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، اس جملے پہ غور کریں، ان یشاء یذہبکم ویاتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. کیا کر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مشکل کام ہے؟ خدا نہ کرے منٹوں سیکنڈوں میں وہ ختم کر سکتا ہے اور دوسروں کو لا سکتا ہے، جیسے لایا بھی. سورہ یاسین کی آیات اس سلسلے میں بہت زیادہ اس بات کی وضاحت کریں گی، تو میں وہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. سورہ یاسین کی آیات ہے یہ 77 سے 82 تک، 77 سے 82 تک. اولم یر الانسان ان خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین. کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا. وہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. تو وہ اپنی پیدائش کو تو بھول گیا اور ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگ گیا. اس نے کہا ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ گلی سڑی ہوں گی. تو قل کہہ دیجئے یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم. آپ کہہ دیجئے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار تم کو زندہ کیا تھا، اور پہلی بار زندہ کا وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کو، چاہے وہ پہلی بار ہو یا دوسری بار ہو، اچھی طرح جانتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا هو الخلاق العلیم. کیا کہا جا رہا ہے کہ ذرا غور کرو، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ جلا دی. ایک سبز درخت ہوتا ہے نا، وہ آپ پڑھیں گے آگے، اس سے آگ جلا دی، پھر یکا یک تم اس سے آگ لگا لیتے ہو، سلگا لیتے ہو. کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان جیسے انسان پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اور خوب تخلیق کا جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اور وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا. تو کیا بتایا گیا ان آیات میں کہ انسان ہے ہی کیا چیز، اس کی حقیقت حیثیت کیا ہے؟ وہ سوچتا نہیں ہے کہ ان خلقناہ من نطفۃ، ایک نطفے سے بنایا گیا. کیا ہوتا ہے نطفہ؟ کتنا برا سمجھا جاتا ہے اس کو، کپڑے دھونے پڑتے ہیں، مائکروسکوپک اسٹرکچر ہوتا ہے، اس سے اس کو بنایا گیا ہے، اور وہ کیا ہو جاتا ہے؟ خصیم و مبین بن جاتا ہے، کھلم کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے. اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنا شروع کرتا ہے، اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. اللہ کے لیے مثالیں کیسے بیان کرتا ہے؟ یعنی نکتہ چینی کرتا ہے اس کے احکامات کے اوپر، حجت بازی کرتا ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے کہ وہ ہے کیا، سرکشی کرتا ہے. تو دیکھیں نا کتنی حقیقت پہ مبنی آیات ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا میں کہ اپنی تخلیق کو انسان بھول جاتا ہے. میں ہوں کیا، اللہ نے مجھ سے کس چیز سے مجھے کیا بنایا ہے، اور میں اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتا ہوں کہ یہ حکم یہ ہے اور اس کو فلاں حکم ہے اور یہ صحیح نہیں ہے اور آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے، اور فلاں جو حد ہے وہ بہت ظالمانہ ہے. تو کیا ہے، اس کو اپنی اوقات یاد نہیں رہتی کہ منٹوں میں اللہ تعالیٰ اس کو لے جا سکتے ہیں اور نئی تخلیق وہاں پر، نئی خلق جدید لا سکتے. سورہ محمد میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ محمد آیت نمبر 38 ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. اللہ بڑا بے نیاز ہے اور تم ہی محتاج ہو لوگوں. اگر تم پھر جاؤ گے تو اللہ تمہارے ساتھ دوسرے لوگ بدل کر لے آئے گا، وہ تم جیسے نافرمان نہیں ہوں گے. تو یہ آیات جو قرآن میں اس طرح کی آتی ہیں بہت غور طلب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کے نئی مخلوق لے آئے گا اگر تم سرکشی کرو گے. ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اس بات پہ کہ اللہ کی سرکشی کی، اس کی نافرمانی کی، اس کی بات کو نہ مانا، اس کے احکامات پہ نکتہ چینی کی، ان کو اگنور کیا کچھ نہیں تو نقصان کس کا ہے؟ اللہ کا تو نہیں ہوگا، وہ تو غنی ہے. وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، فقیر تو ہم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ نہ کرے ہٹا دے گا. تم اللہ کا کام نہ کرو وہ دوسرے لے آئے گا، کام تو چلتا رہے گا. جیسے اگر آپ کو یاد ہو سورہ المائدہ 54 میں اسی سلسلے میں بڑی زبردست بات کی گئی تھی. المائدہ 54 اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ
فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا تخافون لومۃ لائم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے ایمان والو، تم میں سے جو دین سے پھر جائے گا یا دین کا کام نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کی جگہ پر ایک دوسری قوم کو لے آئے گا۔ پھر اس قوم کی صفات، عائشہ پلیز آپ دیکھیں آپ نے میوٹ نہیں کیے کیا؟ بس یہ نقصان ہوتا ہے، دیکھیں اتنا ٹیمپو تھا اور اتنی اچھی تفسیر تھی۔ بہرحال سورہ مائدہ کی آیت میں آپ کو ایکسپلین کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ایمان والوں سے خطاب کر کے کہ اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے گا یا دین کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان قریب ایک قوم کو لے آئے گا، اور اس قوم کی خوبیاں جو ہے وہ ہمارے لیے غور طلب ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو لانا چاہیں گے اس میں کیا خوبیاں ہوں گی۔ بتائے گی پہلے خوبی یحبوہم اور یحبونہم، وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ سوچتے رہیں اور اپنے آپ کو ہم ذرا کیا کہنا چاہیے جج بھی کرتے رہیں کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر کس حد تک موجود ہے کہ نہیں موجود ہے۔ تو پہلی خوبی بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو لانا چاہتے ہیں یا لائیں گے نافرمانوں کی جگہ، تو وہ ایسے ہوں گے کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ دوسری خوبی کیا ہوگی، اذلۃ علی المومنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے ساتھ بہت ہی جھک کر ملنے والے اور بہت ہی عزت کرنے والے ہوں گے، کافروں کے اوپر سخت ہوں گے۔ تیسری خوبی ہوگی یجاہدون فی سبیل اللہ، مجاہدہ کریں گے وہ اور موسٹ ایفرٹس کریں گے اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ۔ چوتھی خوبی بتائے گی ولا تخافون لومۃ لائم، وہ ڈریں گے نہیں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، لاکھ لوگ ان کو برا بھلا کہتے رہے، وہ اللہ کا کام فی سبیل اللہ یجاہدون فی سبیل اللہ کرتے رہیں گے۔ تو غور طلب آیات ہیں بہت زیادہ آج کی ہمارے لحاظ سے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وبارزوا، اور وہ سامنے ہوں گے، للہ اللہ کے جمیع سب کے سب، فقالا تو کہیں گے، ضعفاء کمزور لوگ، ضعیف کی جمع ہے ضعفاء، للذین ان لوگوں سے، استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، ضعیف لوگ کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا، استکبروا انا کننا، کیا کہیں گے ضعیف لوگ کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے، کہ بے شک انا ہم، کننا تھے ہم، لکم تمہارے لیے، تبعن تابع، فالوورز تھے تمہارے، تبعن تابع کی جمع ہے، فہل تو کیا، انتم تم، مغنون کیا کام آنے والے ہو، بچانے والے ہو، انا ہمیں، من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے۔ مغنون کا لفظ جو ہے اس کا روٹ غنی ہے اور اغنا سے ہے، اغنا کے مطلب کیا ہوتے ہیں، کام آنا، تو مغنونہ کا مطلب کیا ہے، کام آنے والا، بچانے والا۔ من عذاب اللہ، من شعین کچھ بھی، تو قالو وہ کہیں گے کون، جنہوں نے تکبر کیا، لو ہدانا اگر ہدایت دیتا ہمیں اللہ اللہ تعالی، لہدیناکم البتہ ہدایت کرتے ہم تمہیں، سواء علینا برابر ہے ہم پر، اجزینا اجزعنا چاہے ہم جزا فضا کریں، یا جو ہے نا کیا کے لیے آتے ہیں، خواہ کے لیے بھی آتے ہیں کہ خواہ ہم جزا فضا کریں، ہم صبرنا یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص نہیں ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ، کوئی پناہ گاہ۔ اب اس میں دو الفاظ اور ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں، پیچھے کے تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہاں، ایک ہے جزعنا، تو یہ جزا سے ہے، وہ جزا نہیں ہے جو سزا اور جزا ہوتی ہے، اس میں آخر میں حمزہ ہوتا ہے نا، اس میں عین ہے، جزا ہے، یہ جزا اور فضا والا لفظ ہے۔ تو جزا یعنی جیم زے اور عین کا مطلب ہوتا ہے صبر کا الٹ ہے یہ لفظ جزا، یہ بے صبرا ہونا، بے صبری، واویلا کرنا۔ اور جزا اور فضا عام طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو امام راغب کے نزدیک فضا بھی جو ہے وہ جزا کی قسم ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب واویلے کے ساتھ گھبراہٹ بھی شامل ہو تو اس کو جزا اور فضا کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور محیص کا جو ورڈ ہے وہ مصدر میمی بھی ہے اور ظرف مکان بھی ہے،
یعنی اس کے کیا معنی ہو گئے؟ محیص، حیث کے مطلب سختی اور مشکل کے ہوتے ہیں، تو محیص اگر آپ اس کو اس کے ظرف مکان کی جگہ پہ لے تو معنی ہوگا سختی اور مشکلات سے بچنے کی جگہ، پناہ گاہ۔ اور اگر مصدر میمی کے طور پہ لیں تو مطلب بچنا اور بھاگنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب میں آپ کو اس کا ترجمہ اکٹھا سنا دیتی ہوں۔ ہاں، برزا کے مطلب ہوتے ہیں برزو، نکل کر سامنے میدان میں آنے۔ اور یہ برزو کا جو سیگا ہے وہ کیا ہے؟ ماضی جمع کا سیگا ہے۔ وہ برزو، اور وہ سب یعنی سارے لوگ نکلیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ برزو للہ جمیعا، سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، کیا کہیں گے؟ بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، تو کیا تم ہم سے اللہ کا کچھ عذاب دور کر سکتے ہو آج کے دن؟ تو وہ کیا کہیں گے جن کو لوگوں نے فالو کیا اور جو تکبر والے تھے دنیا میں؟ کہیں گے کہ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہیں ہدایت کرتے، اب تو ہمارے لیے برابر ہے، خواہ ہم بے صبری کریں، جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور سب کے سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ برزو ماضی کا صیغہ ہے، ماضی جمع کا ہے، لیکن یہاں تو مستقبل کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ جب ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے تو سمجھ لیں وہ جب ہوتا ہے جب بات یقینی ہوتی ہے، کہ سمجھ لو ایسا ہو چکا، سامنے ہے۔ تو یہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ تو ماضی کا صیغہ اور مستقبل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ قیامت یقینی ہے، اور اس کا نقشہ اس طرح کھینچا جا رہا ہے جیسے سب کچھ ہو چکا ہے۔ سمجھ لو کہ یہ سب کچھ ہو چکا، سامنے ہے۔ تو روز قیامت وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، سب اللہ کے سامنے ہوں گے، کوئی ایک بھی چھپ نہیں سکے گا، نہ بچ سکے گا۔ حساب کتاب کے لیے سب کو قبروں سے نکال کے ایک ایک کو نکال کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو اس وقت جب سب سامنے کھڑے ہوں گے، وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، تو کمزور لوگ، جو ضعیف لوگ، ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں تکبر کرتے تھے کہ بے شک ہم تو تمہارے تابع تھے، ہم نے تو تم کو فالو کیا تھا، تو کیا تم آج ہمیں اللہ کے عذاب میں سے کچھ تھوڑا بھی ہم سے دور کر سکتے ہو؟ دو افواہ کا جو لفظ ہے نا، ذرا اس کو سمجھ لیں۔ ضعیف کی جمع ہے، لیکن ضعیف کئی معنی سے ہو سکتا ہے۔ عقلی لحاظ سے بھی ضعیف کا معنی یہاں پر ہے، ہو سکتا ہے۔ عقلی لحاظ سے ضعیف کون ہوتا ہے؟ ضعیف الاعتقاد، یا مالی اعتبار سے کمزور ہو، یا عملی لحاظ سے کمزور ہو، کسی بھی لحاظ سے کمزور جو لوگ تھے۔ یعنی دو فاؤ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، جو اندھا دھند بلا سوچے سمجھے دوسروں کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ اعتقاد کی کمزوری ہوتی ہے، عقلی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں، عملی لحاظ سے بھی کمزور ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اندھا دھند بلا سوچے سمجھے دوسروں کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ روز قیامت جن بڑوں کی، متکبر لوگوں کی، صاحب حیثیت لوگوں کی وہ پیروی کرتے تھے، یا جن کو کوئی پیر مرشد بنایا ہوا تھا اور ان کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے تھے نا، اعتقاد کی کمزوری کی وجہ سے، دو وفات ہیں، تو ان سے پوچھیں گے، اپنے پیر و مرشد سے، یا جن کو بھی انہوں نے فالو کیا، متکبر لوگوں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو، ان سے پوچھیں گے کہ دنیا میں ہم ساری عمر تمہاری اندھا دھند پیروی کرتے رہے، تو کیا آج اس مشکل گھڑی میں تم کچھ ہماری مدد کر سکتے ہو؟ ہاں؟ کچھ تو ہماری مدد کر سکتے ہو، تھوڑی بھی کر سکتے ہو۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تھوڑی بھی کچھ مدد کر سکتے ہو۔ تو وہ پیشوا اور لیڈر جن کی کمزور لوگ اندھی تقلید کرتے تھے، جن سے وہ بہت متاثر تھے، وہ جواب دیں گے، کہیں گے لو ہدان اللہ لہدیناکم، اگر دنیا میں اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہوتی، ہدایت کی توفیق ہمیں ملی ہوتی، تو ہم تم کو بھی ہدایت کی راہ دکھاتے، گمراہی کی راہ نہ دکھاتے، تو تم کو بھی ہدایت دیتے، نہ خود بھٹکتے نہ تم کو بھٹکاتے۔ اس آیت کا ایک دوسرا مطلب بھی کیا گیا ہے اس جملے کا، لو ہدان اللہ لہدیناکم،
کہ وہ پیشوا کہیں گے کہ اگر اللہ آج کے دن ہمیں عذاب سے بچنے کی کوئی راہ دکھاتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے، مگر آج تو ہم اور تم دونوں برابر ہیں، سواء علیکم، دونوں مجبور ہیں، نجات کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ دونوں معنی ہیں کہ دنیا میں اگر ہمیں ہدایت ملی ہوتی تو تمہیں بھی دکھاتے، اور دوسرا یہ کہ آج اگر ہمیں کوئی چانس ملتا کہ اللہ کوئی ہمیں راہ دکھاتا کہ ہم بچ سکیں تو تمہیں بھی بتاتے۔ آج تو ہم دونوں برابر ہیں، مجبور ہیں، سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے برابر ہے، خواہ ہم بے صبری کریں، جزا فضا کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ یعنی ہم جزا فضا کریں، شور ہنگامہ کریں، چیخ پکار مچائے، تڑپ کر روئیں یا صبر کریں، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کسی بھی بات سے۔ تو بہت سی روایات میں آتا ہے کہ جہنمی کبھی چیخے چلائیں گے کہ شاید کوئی سن لے، کبھی خاموش ہو جائیں گے تھک کے، پھر چیخے چلائیں گے، پھر صبر کریں گے، لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں تو ان کو بہت وقت دیا گیا تھا جو انہوں نے ضائع کر دیا، بھول میں پڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سمجھایا تھا، بار بار سمجھایا تھا، قرآن بڑا بھرا پڑا ہوا تھا، انبیاء نے آ کے سمجھایا تھا یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے، لیکن انہوں نے تو نہ سن کے دیا، نہ سمجھ کے دیا، نہ سنا نہ عقل سے کام لیا۔ تو ایسے لوگ پھر وہاں افسوس بھی کریں گے نا، جیسے سورہ ملک میں آتے ہیں، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 10، اور یہ آیت بھی بہت ہی ہلا دینے والی۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، سننے کا فائدہ بھی آج ہے اور عقل استعمال کرنے کا فائدہ بھی آج ہی ہے۔ اگر آج نہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں سمجھا، عقل کا استعمال نہیں کیا، تو پھر تو حسرتیں ہی ہیں۔ اور محیص مصدر میمی اور ظرف مکہ دونوں ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا، یعنی بھاگنا اور بھاگنے کی جگہ، تو نہ ان کے لیے کوئی اس دن بھاگنا ہوگا نہ بھاگنے کی کوئی جگہ ملے گی۔ اور پھر جہنمی جہنم کے دروگا سے کہیں گے بھی کہ ہم سے عذاب میں کچھ تھوڑی سی تخفیف ہی کرا دو، تھوڑا سا ہلکا کرا دو، جیسے سورہ مومن میں آتا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 49 ہے، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، اور وہ سب لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے دربانوں سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ایک دن ہی کے لیے ہم سے کچھ عذاب ہلکا کر دے۔ سوچیں، ایک دن کے لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ ریلیف مل جائے، تو ریلیف تو نہیں ملے گا۔ سورہ زخرف میں بھی آتا ہے، سورہ الزخرف کی آیت نمبر 77 ہے، زخرف 77، فنادوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، اور وہ داروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک، جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، تو مالک کو پکاریں گے جہنمی، اے مالک تیرے رب سے تو کہہ کہ ہمارا کام تمام ہی کر دیں، یعنی ہمیں بس مار ہی دے۔ تو مالک کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا انکم ماکثون، تم تو ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہو۔ تو ان کی اتنی سخت سزا کیوں بیان ہو رہی ہے؟ ہاں؟ کیونکہ اندھا دھند دوسروں کی تقلید کی، اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور شعور کس لیے دیا ہے؟ کہ وہ اس عقل کام میں لا کے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے، اندھا دھند تقلید کسی کے نہ کرے، اپنی عقل کو استعمال میں لائے۔ اس سے تو کئی سبق ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 تو دیکھیں، مومن کو صرف اللہ کے احکامات کا تابع ہونا چاہیے، کسی اور کی جو ہے تبعاً اس کو نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور خالق کی معصیت میں مخلوق کی نہیں مانی جا سکتی، یہ حدیث ہے، اس کو بھی یاد رکھیں۔ یعنی سب سے پہلا سبق ہے کہ کس کا اتباع کرنا ہے؟ اللہ اور رسول کے احکامات کا۔ اگر ان کے حکم کے آگے کسی بھی مخلوق کی بات آتی ہے یا حکم آتا ہے تو آپ اس کی نہیں مان سکتے، کیونکہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی نہیں مانی جاتی۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ کسی کی بھی اندھی تقلید نہیں کرنا چاہیے، بلائنڈ تقلید، چاہے والدین ہوں، استاد ہوں، علماء ہوں یا کوئی بھی ہوں، ان سب کو بھی دلیل کے ساتھ آپ سے بات کرنا چاہیے، اور آپ کو دلیل پوچھنا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے کہ ہدایت کس چیز سے دی جا رہی ہے، قرآن سے، سنت سے دی جا رہی ہے یا اپنے خیال کے مطابق دی جا رہی ہے، اور اپنی نیت خالص اللہ کے لیے رکھنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں، نہ کسی کی محبت میں، نہ خوف میں،
نہ کسی کے روب سے، نہ کسی کی خوشی کی خاطر، اور نہ ہی کسی رشتے کا دل رکھنے کے لیے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کیا جا سکتا ہے۔ کیا کیا کہا ہے میں نے؟ نہ کسی کی محبت میں، نہ خوف سے، نہ روب میں، نہ خوشی کی خاطر، نہ کسی رشتے کا دل رکھنے کے لیے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا چاہیے۔ تو ان سب وجوہات کی بنا پر کسی کی بھی اندھادھند تقلید نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روز قیامت آپ کو پتا ہے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جگہ بتا چکے ہیں کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ، کوئی گہرا دوست، کوئی سفارش، کچھ بھی نہیں کام آئے گا۔ سورہ عباسہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی بچوں سے، اور ان میں سے ہر شخص کا اس دن ایسا حال ہوگا جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ اب ایسا ہے، اس کی آیت نمبر ہے آپ کی 34 سے 37۔ تو آپ دیکھیں کہ واقعی اس دن ہر کسی کا وہ اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ سب سے پہلے انسان خود کو دیکھے کہ میں تو چھوٹوں نا، وہ دوسرے کی طرف کون دیکھے گا؟ اس دن کوئی نہیں دیکھے گا، تو کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے گی۔ کام کیا آئے گا؟ صرف ایمان، اعمال اور اخلاص کام آئے گا، ایمان، اعمال اور اخلاص۔ تو بہرحال یہ کمزور لوگوں اور ان کے پیشواؤں کے مابین گفتگو تھی جو یہاں بتائی گئی ہے، اور قرآن نے دیگر مقامات پر بھی اس گفتگو کا ذکر کیا ہے، جیسے سورہ مومن میں آتا ہے، سورہ مومن کی آیات ہیں 47 48۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، جب وہ جہنم میں باہم جھگڑیں گے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ۔ جب وہ باہم جہنم میں جھگڑیں گے تو جن لوگوں نے تکبر کیا تھا ان سے کمزور لوگ کہیں گے بلا شبہ ہم تو دنیا میں تمہارے تابع تھے، پھر کیا تم ہم سے آگ کا کچھ حصہ ہٹاؤ گے؟ تو جن لوگوں نے تکبر کیا وہ کہیں گے بے شک ہم تو سبھی آگ میں ہیں، اور بلا شبہ اللہ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا۔ یعنی اب جہنم میں جا چکے نا، فیصلے تو ہو چکے، تو کہیں گے اب کیا ہو سکتا ہے؟ فیصلہ ہو چکا بندوں میں، تو اب تو آگ میں ہی رہنا ہے۔ اللہ ملاتا جل۔ سورہ سبا میں بھی اس طرح کی بات آتی ہے، سورہ سبا آیت نمبر 31 ہے، وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم یرجع بعضهم الى بعض القول یقول الذین ضعفاء يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی اس پر جو اس سے پہلے ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ دیکھیں جب ظالم لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، موقوفون عند ربهم، جبکہ ان کا باس کی بات کو رد کر رہا ہوگا۔ تو جو لوگ دنیا میں کمزور سمجھے جاتے تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو تکبر کرتے تھے کہ اگر تم نہ ہوتے تو یقیناً ہم مومن ہوتے۔ تو یہاں تو کوئی بھی نہیں کہتا، یہاں تو کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے تو ہم سیدھے راستے پر ہیں، پیر صاحب کی وجہ سے تو ہمیں سیدھا راستہ ملا ہے، انہی کا دامن پکڑ کے جنت میں چلے جائیں گے۔ وہاں کہیں گے اگر تم نہ ہوتے یقیناً ہم مومن ہوتے۔ سورہ احزاب میں بھی ایسی بات آتی ہے، سورہ احزاب کی آیات ہیں 66 سے 68 تک۔ احزاب، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ جس دن آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے، استغفر اللہ ربی، تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے ہمارے رب
بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. اے ہمارے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر، بہت بڑی لعنت. تو یہ جھگڑے ہوں گے وہاں پر، ان کے درمیان ہوں گے جہنم میں یا میدان حشر میں بھی ہوں گے جھگڑے. بھٹکنے والے اور بھٹکانے والوں کے درمیان جھگڑے ہوں گے. ٹھیک ہے، بھٹکنے والے اور بھٹکانے والوں کے درمیان جھگڑے ہوں گے. کیونکہ دیکھیں سخت فرسٹریشن ہوگی نا، یا سامنے جہنم نظر آ رہی ہے تو ایک دوسرے کے اوپر الزامات رکھیں گے. دنیا میں بھی ہوتا ہے نا، جب کوئی غلط کام ہو جائے تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا، تو یہ وہاں بھی ہوگا پھر. اور اگلی آیت میں سب سے بڑے بہکانے بھٹکانے والے کی بات ہے کہ وہ اس روز کیا کہے گا. وہ اس روز کیا کہے گا جو سب سے بڑا بھٹکانے اور بہکانے والا ہے. وقال الشیطان، اور کہے گا شیطان، لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا معاملے کا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، وعدکم وعد الحق کی، اللہ نے وعدہ کیا تھا تم سے سچا وعدہ، ووعدتکم، اور وعدہ کیا میں نے تم سے، فاخلفتکم، تو خلاف کیا میں نے تم سے، وما کان لی علیکم من سلطان، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا مگر ان یہ کہ دعوتکم، بلایا تھا میں نے تمہیں، دعوت دی تھی تم کو بس، فاستجبتم، تم نے تو فوراً قبول کر لیا. ہاں لی، میرے لیے، فلا تلومونی، تو نہ تم ملامت کرو مجھے، فلومو، اور ملامت کرو انفسکم، اپنے نفسوں کو. یہ یہاں پر نیا ورڈ آیا ہے، اس کو دیکھ لیں. تلومونی اور لومو دونوں ایک ہی روٹ سے ہیں، لوم سے، لام واو میم. ٹھیک ہے، لاما کے مطلب ہوتے ہیں کسی کو برا بھلا کہنا، ملامت کرنا. لائم کہتے ہیں ملامت کرنے والا. ٹھیک ہے، اور لوما، لومتن کہتے ہیں ملامت کو. ابھی میں نے آپ کو جو ایک آیت سنائی تھی نا سورہ مائدہ کی، اس میں یہ لفظ آیا تھا نا کہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ اللَّائِمِ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. تو لائم کہتے ہیں ملامت کرنے والا، لومتن کہتے ہیں ملامت کو. تو دونوں ورڈ اسی سے ہیں، اور تلامما کے مطلب ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ملامت کرنا. بہرحال تلومونی کا کیا مطلب ہے؟ نہ تم سب ملامت کرو مجھے. ولومو امر جمع کا صیغہ ہے، بلکہ ملامت کرو، تم سب ملامت کرو، انفسکم، اپنے نفسوں کو. مزید شیطان کہے گا ما انا، نہیں میں، بمصرخکم، نہیں میں فریاد رسی کرنے والا تمہاری، وما انتم، اور نہ تم، بمصرخی، تم فریاد رسی کرنے والے ہو میری. اب یہ دونوں الفاظ بھی ایک ہی روٹ سے ہیں، سوراخا، سواد رے اور خیر. سرخن اصل میں کہتے ہیں چیخ کو. ٹھیک ہے، سرخا کے مطلب ہوتے ہیں چیخنا چلانا، کہ کوئی مدد کو آ جائے، فریاد رسی کو پہنچے. ٹھیک، یہ سرخا کے معنی ہوتے ہیں. طریق کہتے ہیں فریاد کو پہنچنا، طریق کا مطلب ہوتا ہے. اور اسرخا کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ کسی کی فریاد کو پہنچنا. اور مصرخ، یہاں یہ جو انا بمصرخی کا لفظ آ رہا ہے، مصرخ کہتے ہیں فریاد رسی کرنے والے کو، مصرخی. اور جو اگلا ورڈ ہے نا مصرخی، اب اس پہ ذرا آپ غور کریں، اصل میں یہ لفظ تھا بمصرخینا، اور نہیں تم فریاد رسی کرنے والے ہو، اور بعد میں اس میں یا متکلم کی لگی تھی، مصرخینا اور یہ تھا. ٹھیک ہے، تو اب اس کو کیا کیا گیا ہے کہ مصرخینا کا نون ہٹا دیا گیا، گر گیا، کیونکہ اضافت لگی، یا متکلم لگی، میری. سمجھ آ رہی ہے کچھ کے اوپر سے گزر رہی ہے؟ ذرا یہی بتا دیں. تو اصل میں ورڈ یہ تھا مصرخینا. ٹھیک ہے، فریاد رسی کرنے والے، جمع کا صیغہ ہے، سمفائل جمع. تو اب مصرخینا کا نون کو ہٹا دیں، ہٹ گیا، تو اب اس کا یا بچ گیا، مصرخینا ہے، یا بچ گیا. آگے یا دوسری کیوں آئی ہے تجدید؟ میری کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ورنہ آخر میں دوبارہ پوچھ لیجیے گا. تو یہ شیطان کا سارا قول ہے. مزید کہے گا کہ انی کفرت، بے شک انکار کیا میں نے، بما، اس کا جو اشرکتمونی، شریک ٹھہرایا تم نے مجھے، من قبل، اس سے پہلے، ان الظالمین، بے شک ظالم لوگ، لہم عذاب علیم، انہی کے لیے تو دردناک عذاب ہے. اب اس کا ترجمہ اکٹھا آپ دیکھ لیں. وقال الشیطان سے، اور جب وقال الشیطان لما قضی الامر،
جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی جب جنت جہنم کے معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو وہ قال شیطان، تو شیطان کہے گا، کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تو اس کے تو میں نے خلاف کیا، اس کا میں نے خلاف کیا، ہاں، اور وعدتکم فاخلفتکم، تو میرا تمہارے پر کوئی زور نہیں تھا، ہاں، وما علینا وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تمہیں صرف دعوت دی تھی تو تم نے تو فوراً میری بات مان لی، فاستجبتم لی، تو مجھے ملامت نہ کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ملامت کرو، میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں آج، نہ تم میرے فریاد رسی کرنے والے ہو، بلا شبہ میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو شیطان کہے گا، اس وقت کہے گا یہ بات جب جہنم اور جنت کا معاملات نپٹا دیے جائیں گے اور لوگوں کو جنت اور دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، ہاں، لما قضی الامر، لوگ حساب کے لینے کے بعد لوگوں کا اللہ تعالیٰ جنت دوزخ میں بھیج چکے ہوں گے، اس وقت شیطان یہ بات کہے گا، اور کیونکہ شیطان بھی دوزخ میں ہوگا نا دوستیوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ روز قیامت کا جو مکالمہ ہے شیطان کا وہ بیان کر رہے ہیں کہ دوستیوں کے ساتھ شیطان کا کیا مکالمہ ہوگا روز قیامت، جبکہ وہ بھی دوزخ میں ہوگا۔ تو اہل دوزخ جو اس کو ملامت کر رہے ہوں گے نا کہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، نہ تیرے وسوسے میں آتے نہ یہاں آتے، تو ان کو مخاطب کر کے شیطان کہے گا، اور جو کہے گا نا اس سے دوستیوں کے رنج و ملال میں مزید اضافہ ہوگا، بہت ہی دکھی ہوں گے، کیونکہ شیطان کہے گا تم سے تو اللہ نے وعدے جو کیے تھے وہ سچا وعدہ تھا، ہاں، سچا وعدہ تھا، اللہ نے تم سے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سچا وعدہ کیا تھا کہ قیامت آئے گی، اعمال کی باس پرس ہوگی، پھر سزا و سزا ملے گی، تو یہ تو بالکل سچا وعدہ تھا، اب تم نے دیکھ بھی لیا، لیکن تمہیں اس وقت پتہ نہیں کہاں تھے، تم نے یقین نہیں کیا، اور میں نے بھی تم سے کچھ اپنے چیلوں چپاٹوں کے ذریعے سے جھوٹے وعدے کیے تھے، ہاں، اور جن کے میں نے خلاف کیا، تو میں نے کیا جھوٹے وعدے کیے تھے؟ شیطان کیا وعدے کرتا ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہے، مرنے کے بعد ہزاروں سال بعد کون اٹھتا ہے، مٹی میں مل جاتے ہیں، اور دین والوں کو تو کام ہی ڈرانا ہے، مولوی تو یہی کرتے ہیں کہ صرف ڈراتے رہتے ہیں، خوف زدہ رکھتے ہیں، ان کا کام ہی ہے، چھوڑو ان کو، ان کے پاس دنیا میں اور کام کچھ بھی نہیں ہے، خود بھی اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈرا کے چھوڑتے ہیں، جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کو جی لو، مزے اڑا لو، عیاشی کر لو، ایک ہی دفعہ ملتی ہے، کھل کر جی لو، خواہ مخواہ کی پابندیاں لگا کر زندگی کو بیکار نہ کرو، یا یہ سمجھاتا ہے کہ یہ وعدے کرتا ہے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو کیا ہے، دیکھا جائے گا، وہاں بھی تو بہت سارے لوگ ہوں گے، یا پھر یہ وعدے کرتا ہے کہ فلاں پیر کا دامن پکڑ لو، اس کو پکڑ کے جنت میں چلے جاؤ گے، یا فلاں بزرگ جو ہے وہ سفارش کر کے بچا لیں گے، یا کچھ نہیں تو بہشتی دروازے سے ہی گزر لو، جنت میں چلے ہی جاؤ گے۔ تو یہ سارے وعدے شیطان کرتا ہے، اور بالکل اللہ کے وعدے کے خلاف یہ سارے وعدے ہوتے ہیں، اور وہ خود ہی وہاں پر کہہ دے گا کہ میں نے تو جھوٹے ہی وعدے کیے تھے اور اپنے وعدوں کو خلاف کیا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت آئے گی، اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا، اور وہ کہتا ہے کہ چھوڑو کچھ نہیں ہوگا، کون سی قیامت آنی، کس نے قیامت آنی ہے، جب آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ تو شیطان ایسے ہی جھوٹے وعدے کر کے بہکاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی خبردار کیا تھا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 120 ہے، یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے غرورا، دھوکے کے سوا، فریب کے سوا کچھ نہیں۔ تو دیکھیں وہ کیسے وعدے کرتے ہیں، یمنیہم، امیدیں دلا کر، اتنی امیدوں میں ڈالتا ہے دنیاوی کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے والی بات ہوتی ہے، ایک کے بعد ایک خواہش، اور پھر غلط میز، اور شیطان جو ہے وہ غلط وعدے اور غلط ٹریکس پر لے جاتے ہی رہتے ہیں۔ بہرحال شیطان مزید کیا کہے گا اس دن، کہے گا وما کان علی لیا علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو صرف تمہیں ایک دعوت دی تھی، تم نے تو فوراً میری بات مان لی، یعنی میں نے کوئی تمہارے سامنے آ کر تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم کو قائل کر کے دلیل دے کر تو کوئی غلط کام نہیں کرایا تھا، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، دعوت دیتا تھا، تم تو فوراً جواب دیتے، لبیک کہتے تھے، فوراً مچل جاتے تھے،
میرے وسوسے پر عمل کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے فوراً بات دل میں تمہارے اتر جاتی تھی میری، اور تم فوراً عمل کرنے لگتے تھے۔ تو اب اس کی مثال آپ دیکھیں نا کیسے ہی ہوتا ہے، یہ جو شیطان کہہ رہا ہے نا کہ میں نا کوئی زور نہیں تھا، تم تو خود ہی فوراً ہی پھنستا جب تم لی کرتے تھے میرے لیے، مچل جاتے تھے فوراً عمل کرنے کے لیے، دل میں میری بات اتر جاتی تھی۔ اس کی مثال آپ ایسے دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اب اچھے والے بیٹھے ہوتے ہیں، شیطان آتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ایسا کیا اور ایسا کیا، یا وہ تم کو یہ سنا کر چلی گئی یا چلا گیا، اور تم نے سن لیا، اب تم جواب نہیں دو گی، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم فوراً ہی تڑپ کر اٹھتے ہیں کہ کیا کروں اور کیسے کروں، کیسے منہ توڑ جواب دوں، اس نے ہاں کیا کیسے، اس نے ہمت کیسے ہوئی؟ تو پہلے دوست سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور گھنٹہ 2 گھنٹہ تو غیبت ہوتی ہے۔ تو شیطان نے کیا کیا، ایک خیال دل میں ڈالا، کوئی ہاتھ پکڑ کے نہیں لے گیا آپ کو، اور کیا کیا ہم نے فوراً اس کی دعوت کو قبول کر لیا، فاستجبتم لی، اس نے کوئی بدگمانی ڈالی اور ہم فوراً چل پڑے۔ پھر اسی طرح ایک اور طریقہ دیکھیں، وہ حرام کاموں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اور ان چیزوں کے لیے بھی ہم فوراً چل پڑتے ہیں۔ ہاں؟ جیسے کوئی بھی حرام کام آپ سوچ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے منع کیا ہے، لیکن کیا ہے، وہ اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے دل میں، کیا ہے تو ساری دنیا یہی کر رہی ہے، اور آج کل تو معاشرہ ہی ہے، اس سے کہاں تک بچ سکتے ہیں اور کہاں تک بچے ہیں، یہ تو ہر جگہ یہی ہو رہا ہے، مکس گیدرنگس ہو رہی ہیں، ہر جگہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اب کیا ملنا جلنا چھوڑ دیں، کیا دنیا چھوڑ دیں، تو ہمارے پاس پھر کون آئے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اسی کے وسوسے ہوتے ہیں۔ تو فاستجبتم لی کیا جاتا ہے اس کے اوپر۔ تو یہ ظالم جو شیطان ہے نا، یہ تلخ حقیقت اس دن منہ پر بیان کرے گا، منہ پر مار دے گا کہ میرا کون سا ہاتھ تھا، میں نے کون سا تمہارا ہاتھ پکڑ کے کرایا ہے، تو تم نے تو خود ہی میرے وسوسے پہ فوراً لبیک کیا اور تڑپ کر اس کو پورا کرنے پر چل پڑے۔ تو فلا تلومونی، تم مجھ کو ملامت مت کرو، ولوموا انفسکم، خود کو ملامت کرو، یہ تو تمہاری اپنی خواہشات نفس تھی، اس لیے میرے ایک اشارے پر میرے پیچھے چل پڑے، اب مجھے کیوں کوستے ہو؟ اپنے آپ کو کوسو، خود کو ملامت کرو، اپنی عقل و سمجھ پر ماتم کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہارے آج کچھ کام نہیں آ سکتا، کوئی داد رسی تمہاری نہیں کر سکتا، نہ تم میری ہی کچھ داد رسی کرنے والے ہو، کیونکہ ہم یکساں مجرم ہیں، برابر کے حصے دار ہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ کیونکہ دیکھیں شیطان تو خود مشکل میں ہوگا نا، تو وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہوگا، الگ ہو جائے گا، اور مزید اتنی باتیں سنائے گا، یہ جو باتیں ساری سنا رہے ہیں کہ سن کے تو اور ہی انسان جو ملامت کر رہے ہوں گے مزید غم اور غصے کا شکار ہو جائیں گے۔ کہے گا کون سا میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا بھائی، یا ہاتھ پکڑ کے لے گیا تھا، جاؤ بھگتو، تم جانو تمہارا کام جانے۔ پھر مزید کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور بلا شبہ میں تو اس کا انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کیسے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے انسان ویسے شیطان کو، یہ تو سمجھنے کی بات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو کیسے انسان شیطان کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ دیکھیں جب انسان شیطان کی بات مانتا ہے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، تو سمجھ لیں کہ اس کی اطاعت کرتا ہے، اور جب کوئی کسی کی اطاعت کرتا ہے تو وہ عبادت ہی کی فارم ہوتی ہے۔ عبادت بھی کیا ہے؟ اطاعت ہے نا۔ تو جب کوئی شیطان کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، تو یہ اس کی عبادت ہی ہوتی ہے۔ تو ایک معنی اس آیت اس پورشن کا یہی کیا گیا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں تو اس کا بھی انکار کرتا ہوں جو تم نے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہرایا، یعنی اللہ کے مقابلے میں میری اطاعت کی، میری عبادت کی۔ پھر دوسرا معنی اس کا ایک یہ بھی کیا گیا ہے، اس جملے کا دوسرا معنی بھی لکھ لیں، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ میں تو خود اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا، یعنی اللہ تو وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ یعنی یہ معنی جو ہے نا، سوری یہ پہلا ہی معنی ہے، میں اس کو تھوڑا سا مکس اپ کر دیا۔ یہ پہلا معنی پھر سے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں، یہ معنی اسی کے ساتھ ہے جو میں نے آپ کو معنی بتایا نا، یہ پہلا معنی کہ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، یہ شیطان کہے گا کہ میں انکار کرتا ہوں جو تم نے پہلے مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، یعنی پہلا معنی یہ ہے کہ میں خود اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا۔
اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں کیسے شریک ہو سکتا ہوں؟ تو اس معنی کی میں نے آپ کو ایکسپلینیشن دی تھی کہ انسان اللہ کا شریک شیطان کو کیسے ٹھہراتا ہے، جب اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے تو اس کی عبادت کرتا ہے۔ دوسرا معنی اب لکھ لیں، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل کا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان کہے گا کہ میں تو پہلے ہی اللہ کے حکم کا انکار کر کے کافر ہو چکا تھا، ٹھیک، انکار کیا تھا نا اس نے اللہ کے حکم سے سجدہ کرنے کو آدم کو، پھر تم نے جان بوجھ کر بھی مجھے اللہ کا شریک کیوں ٹھہرایا؟ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لہم عذاب علیم۔ مزید کہے گا کہ بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور زخموں پر نمک چھڑکے گا۔ تو جنہوں نے اللہ کے ساتھ شیطان کو شریک کیا، اللہ کے حق میں کمی کی، تو ظاہر ہے وہ ظالم ہی ہے نا، تو ان الظالمین اس لیے کہا گیا ہے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم احد آہد علی علم احد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے بنی آدم کیا میں نے تمہیں اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ عہد لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ عہد الس کیا تھا کہ صرف اللہ کو مانیں گے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ کہ کیا ہم میں سے کوئی شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ ہاں؟ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی آدم میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ اللہ کی شیطان کی عبادت نہ کرنا، کون کہیں گے کوئی بھی نہیں کرتا۔ ظاہر ہے شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو ابھی سمجھایا نا کہ اصل میں شیطان کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ شیطان کی اطاعت ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی وسوسہ وہ ڈالے اور ہم اس کے پیچھے چل پڑیں، اللہ کے حکم کے برابر اس کا حکم جان لیں، اللہ کا حکم پیچھے چھوڑ دیں، شیطان کے وسوسے کے پیچھے چل پڑیں، تو یہ کیا ہے؟ یہی شیطان کی عبادت ہے۔ شیطان کے وسوسوں کا یا اس کے چیلنجز کا شکار بن جانا ہی اس کی عبادت ہے۔ اس نے چیلنجز بھی دیے نا اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم میں، سورہ نساء میں ہی آپ نے پڑھے تھے، نساء کی آیت نمبر 119 ہے، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں ضرور بالضرور ان کو گمراہ کروں گا، چیلنج دے رہا ہے، اور ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، میں انہیں ضرور حکم دوں گا اور وہ ضرور جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ کون جانوروں کے کان کاٹتے تھے؟ اور حلال جانوروں کو اللہ کے حکم کے خلاف مشرکین مکہ حرام قرار دیتے تھے اور نشانی کے طور پر کان کاٹ دیتے تھے۔ مزید کہتا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا اور وہ اللہ کی تخلیق میں ضرور رد و بدل کریں گے، تبدیلی کریں گے خلق میں تبدیلی بھی آپ پڑھ چکے ہیں بہت تفصیل سے کہ اللہ نے انسان کو جس طرح سے بنایا ہے اس میں خواہ مخواہ کے لیے تبدیلی کرنا، کہ کاسمیٹک سرجری کرا کے ناک صحیح کرا لیا، فلانا کر لیا، تو بہت ساری چیزیں تھی خلق میں تبدیلی کی۔ تو اگر ریوائز کرنا ہے تو جا کے سورہ نساء آیت نمبر 119 کا آپ تفسیر دیکھ لیجیے گا۔ تو میں انہیں حکم دوں گا، وہ اللہ کی بناوٹ میں ضرور تبدیلی بھی کریں گے، اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے تو یقیناً وہ کھلے نقصان میں جا پڑتا ہے۔ تو پیچھے ایک دعوت اللہ کی طرف سے تھی، ابھی آپ نے پیچھے پڑھا کہ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ لِیَغْفِرَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، کہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ کی دعوت تو یہ روز دی جاتی ہے، کیونکہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے، کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، صرف میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اور یہی اعلان فرماتا رہتا ہے کہ حتیٰ کہ صبح چمک اٹھتی ہے۔ تہجد کے وقت کی یہ فضیلت ہے۔ دوسری طرف یہاں شیطان کی دعوت کی بات ہے کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتا ہے۔ تو اب فیصلہ تو ہمارے پاس ہے کہ ہم کس کی دعوت کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ شیطان تو سوری آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ کرے گا کیوں؟ کیونکہ وہ چیلنج دے کر آیا کہ وہ ایک کثیر تعداد کو بہکا کر جہنم میں لے جائے گا۔ یہ بھی چیلنج دیا اس نے، جیسا کہ سورہ الحجر میں ہے۔
سورہ الحجر کی آیت ہے، آیت نمبر 39-40 ہے. قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اس نے کہا ہے میرے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، یقیناً میں ان لوگوں کے لیے زمین میں گناہ خوشنما بنا دوں گا اور ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا. چیلنج دیکھیں، گناہ کو خوشنما بنا کے دکھاؤں گا، مزین کر کے دکھاؤں گا. اب سوچ کے دیکھیں کہ کتنے لوگوں کے سامنے آج گناہ مزین ہے اور ہم کتنی آسانی سے افسوس کے ساتھ اس کے چیلنج کا شکار ہو رہے ہیں. کہتا ہے خوشنما بنا کے دکھا دوں گا، سب کو گمراہ کروں گا. لیکن جو ہمارے لیے قابل غور بات ہے، کہتا ہے کہ تیرے ان بندوں کے سوا جو ان میں سے مخلصین ہیں، مخلص بندے جو ہیں نا اللہ کے خالص کیے ہوئے، وہ گمراہ نہیں ہوں گے. ہاں، وہ گمراہ نہیں ہوں گے. تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو شیطان کی دعوت کو، وسوسے کو متقی بن کر پہچاننا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ متقی لوگ اس کے وسوسے کو پہچان لیتے ہیں. یہ آیت ہے سورہ الاعراف کی، آیت نمبر 201 کے الاعراف. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. بے شک وہ لوگ جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، انہیں جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو جائے تو وہ تو چونک پڑتے ہیں، الرٹ ہو جاتے ہیں اور فوراً صحیح صورتحال دیکھنے لگتے ہیں. یعنی جو متقی ہیں ان کو شیطان کے وسوسے کی سمجھ آ جاتی ہے. تو اب کیا بننے کی پھر ضرورت ہے؟ متقی بن کے وسوسے کو پہچانے ہیں کہ یہ جو میرے ذہن میں اس وقت خیال آ رہے ہیں نا، اور وہ شیطان ڈال رہا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، دیکھنے والے بن جائے کہ صحیح صورتحال کیا ہے. اور دوسرا پچھلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، جو میں نے آپ کو ریفرنس کی بتائی سورہ ہجر کی، کہ کیا بننے کی ضرورت ہے؟ مخلصین، اللہ کا خالص بندہ بننے کی ضرورت ہے. خالص بن کر کہ شیطان کی دعوت کو رد کرنا ہے، یہ پہچان کر اور پھر رد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بندہ بنائے کہ ہم متقین اور مخلصین میں شامل ہوں اور شیطان کے وسوسوں کو پہچان کر اس سے تذکروا، نصیحت پکڑیں، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور چونک جائیں، صحیح صورتحال کو سمجھ جائیں، اس کے چکر میں نہ آئیں، اس کے چیلنج میں نہ آئیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. ابھی آپ جائیے گا نہیں، کچھ لانچنگ سیریمنی کے حساب سے میں ایک دو باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، جس میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ٹائم صبح 11 بجے ہے سنڈے کو، تو آپ کو ٹائم پر آنا بہت ضروری ہے. ٹھیک، کیونکہ اگر آپ ٹائم پر آئے تو سب سے بڑی چیز جو آپ کھوئیں گے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ٹیچر کی جو بات چیت کرنا ہے وہ آپ گنوا دیں گے، کیونکہ سب سے پہلے میں ہی بات چیت کروں گی وہاں پر. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات تو ٹائم کی پابندی ہے. ٹھیک، ورنہ آپ ٹیچر کو نہیں سن پائیں گے. سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ لوگ مہمان نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ میزبان ہیں، آپ ہوسٹ ہیں. وہاں اور بہت سے مہمان ہوں گے، جو مہمان ہم نے بلائے ہیں وہ ہوں گے اسکالرس ہوں گے. الحمدللہ کراچی سے آ رہے ہیں، لاہور سے آ رہے ہیں اسکالرس، اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کی بیگمات آ رہی ہیں. پھر کچھ اور گیسٹ ہوں گے، کچھ ایئر فورس کے گیسٹ ہوں گے، کچھ اور بھی گیسٹ ہوں گے. وہ مہمان ہیں، آپ میرے اسٹوڈنٹ، میرے پڑوسی جو بھی ہیں وہ آپ میزبان ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. ایک اور ضروری بات ہے کہ راؤنڈ ٹیبل ارینجمنٹ وہاں پر ہوگا، وہیں پر بیٹھنا ہے تاکہ آسانی رہے، بعد میں کھانا بھی سرو ہوگا. تو کچھ آگے صوفے رکھے جائیں گے جو ان مہمان، جو ہمارے مہمان ہیں، جن کا حدیث میں حکم ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، ان کے لیے رکھے گئے ہیں، یعنی اسکالرس کی بیگمات کے لیے، اور میں نے اپنی ٹیچرز کے لیے رکھے کہ ٹیچر کا احترام تو پوری زندگی، اور ٹیچر کا احسان اور احترام کرنا ہی چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ دوران تقریب خاموشی برقرار رکھنا، یہ بھی آپ کے ذمے ہے کہ خاموشی برقرار رکھیں اور دوسروں سے بھی رکھوائیں. کیونکہ دیکھیں وہاں ساری بات صرف سننے کی ہے، ٹھیک، کوئی اور چیز تو وہاں نہیں ہونے والی. آپ نے خاموشی سے بات کو، قرآن پہ بات ہوگی، اسکالرس قرآن پہ بات کریں گے کہ قرآن کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے، اسی پہ بات چیت ہوگی، تو وہ آپ نے سننا ہے. سننے ہی کی بات ہے ساری. اور کوئی اگر بعد میں آتا ہے
لیٹ آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ جائے. کوئی سلام دعا اور ملنا ملانا یا اشاروں اور کناؤں میں یہ سب نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس چیز کو دیکھیں گے. اگلی بات یہ ہے کہ تفسیر وہاں پر اویلیبل ہوگی. صرف یہ کلیئر کر لیں اس پوائنٹ کو بہت اچھی طرح سے کہ اویلیبل ہوگی, کسی پر کمپلشن نہیں ہے کہ وہ لے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کی فیسلٹی کے لیے وہاں اویلیبل کرائی گئی ہے. اور دوسری موٹیویشن یہ دی گئی ہے وہاں پر, خوشی میں دی گئی ہے اس ایونٹ کی, کہ وہاں پر آپ کو پرائز میں اس کے ہدیہ, پرائز تو کہنے نہیں چاہیے, ہدیے میں گفٹ کنسیشن کی گئی ہے. ٹھیک ہے, جو اس روز آپ کو گفٹ کنسیشن پہ ملے گی. اور یہ مجھے بتانا ضروری نہیں ہے کہ میرا اس پہ کتنی کاسٹ آئی ہے, بس یہ سمجھ لیں کہ جتنی آپ کو وہاں دی جا رہی ہے اس سے تقریباً ڈبل کاسٹ آئی ہے. لیکن وہاں پر کچھ تقریب کی خوشی میں اللہ کی رضا کے لیے یہ آپ کو پورا 8 کا جو سیٹ ہے اس تقریب میں 14,000 کا ملے گا. ادروائز بعد میں اس کی پرائس بڑھے گی, کیونکہ وہ پرائز کیوں لے رہی ہوں, ہدیہ کیوں لے رہی ہوں. سب سے بڑی بات تو یہ, کوئی بھی تفسیر جو ہے وہ آپ کو فری میں ملے تو آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا اس کی قدر نہیں ہوتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ابھی اس کتاب کے اور بھی کام کرانے ہیں. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ای بک فارم میں لانا ہے, اس کو ایپ فارم میں لانا ہے. تو ظاہر ہے وہ سب چیزیں پیسے لے کر ہی لوگ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں, بعد میں بھی آپ کو کتاب مل سکتی ہے. اور یہ دارالسلام کے پاس اس کی ڈسٹریبیوشن ہے. دارالسلام کے آؤٹ لیٹس جہاں بھی ہیں پاکستان میں, آل اوور دا پاکستان, وہاں پر کتاب اویلیبل ہوگی. بلکہ کل مجھے انہوں نے بتایا کہ کراچی اور اسلام آباد F8 مرکز میں ان کا آؤٹ لیٹ ہے, وہاں یہ اویلیبل ہو بھی گئی ہیں. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ وہاں ہر آنے والے کے لیے میری طرف سے خدارا کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ ضروری لیں. یہ آپ کے دل کے سودے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا دل چاہتا ہے آپ ضرور لیں, ورنہ کچھ نہیں, آپ اس کو اٹینڈ کریں, تفسیر کو, قرآن کے بارے میں کچھ سنیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ تفسیر کا اسٹال جو ہے اسکالرس کی جب تمام اسپیچز وغیرہ ختم ہوگی تو اس کے بعد آپریٹ ہوگا. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے فضلوں سے کرم سے وہاں پر کچھ رش ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں کہ جو میرے نیبرہڈ میں رہتے ہیں وہ تھوڑا سا جو موقع ہے وہ باہر سے آنے والوں کو پہلے دیں کہ وہ لے لیں, کیونکہ آپ تو یہاں میرے پاس موجود ہیں گھر میں, بعد میں بھی لے سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اب آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. اچھا, ہم لوگ بھی لینا چاہیں گے کیونکہ جس طرح جس محبت سے آپ نے لکھا ہے اسی محبت سے ہم نے اس کا انتظار کیا کہ یہ کمپلیٹ ہو اور ہم اس کو لیں. جی جزاک اللہ خیر. کوئی کسی کے ذہن میں کوئی کوئری ہے, کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں نے اپنی طرف سے میکسیمم آپ کو وضاحت دے دی ہے, آپ پوچھ لیں اگر کسی کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے. 3 جی میم ایک بات پوچھنی تھی کہ ہم پہلے سے تو نہیں بک کروا سکتے کہ اگر ہمیں یہ ڈر ہو کہ ختم نہ ہو جائیں, یا ہم کیونکہ ہم انتظار کریں گے نا کہ پہلے سب لوگ لے لیں, تو پھر ہم پہلے بک کروا سکتے ہیں؟ ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا انشاءاللہ. حساب کتاب رکھ کے منگائیں گے. ٹھیک, ٹھیک اپنے پاس بھی میں نے اچھی خاصی تعداد منگائی, تو اس کی فکر ٹھیک نہ کریں, انشاءاللہ آپ کو ملے انشاءاللہ. گی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہو گیا جی. ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ آپ 2 بھی لے لیں, 4 بھی لے لیں, پھر بھی نہیں جی انشاءاللہ ختم ہوگی. جی. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے کافی اپنے پاس بھی منگائی ہوئی, اور اسی لیے منگائی تھی کیونکہ دارالسلام الگ ڈسٹریبیوشن کرے گا اور میں جو ہوں اس کو اپنے طور پہ بھی ڈسٹریبیوٹ کر سکوں. تو ختم میم نہیں میں ہوگی. یہ کہہ رہی تھی کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے اور یہ بک ہمارے جی پاس آ رہی ہے, تو الحمدللہ, انشاءاللہ یہ شروع اس کے لیے جی بہت ایفرٹس کی گئی ہیں اللہ کی مرضی سے کہ رمضان سے پہلے اس کی لانچ ہو سکے. ٹھیک ہے, اس کے لیے مجھے تو بہت شدت ایفرٹس سے انتظار ہے کہ شروع اب پھر سے شروع کرنا ہے پہلے سے پہلے سے. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو جی میم میں نے یہ کہنا تھا کہ لوکیشن پن ڈال دیں گی جہاں پہ ہاں ہم جی, نے میں نے وہ آنا. کہا ہے, بالکل ڈالوں گی انشاءاللہ. وہ ابھی مارکی جائے گا نا, کوئی بھی آ جائے کل, تو اس سے میں پن لوکیشن منگا کے اس کی میں انشاءاللہ نے ڈالوں گی. لوکیشن ڈالی ہوئی ہے گروپ پہ, کل میں نے آپ نے کوئی کیو آر اور نے بھی کوڈ ڈالنا ہے, پن لوکیشن ڈالنی ہے. ٹھیک ہے نا. تھینک یو. پن لوکیشن ڈال دیں, آسانی ہو جائے گی. جی ہاں میں ڈالوں گی, جی لیکن ہے جی بہت اس کی آسان. میں آپ آسانی کو ایک ہوگی. دفعہ السلام زبانی بھی علیکم. ایکسپلین کرتی ہوں, سن لیں آپ. کہ آپ نا یہ ادھر سے جی ٹی روڈ والا گیٹ جو ہے نا بیریا ٹاؤن کا, اس سے باہر نکلیں اور اس سے رائٹ ہو جائیں. لیفٹ تو آپ لاہور اور رواد کی طرف جاتے ہیں, لیفٹ نہ ہو رائٹ ہو جائیں.
राइट होके आप बिल्कुल सीधे सीधे जाते जाते हैं, सदर की तरफ आप जा रहे हैं, तो लेफ्ट पे सुजुकी का शोरूम आता है, उसके जस्ट अपोजिट मेन रोड के ऊपर मशरिक मार्ग की है, राइट साइड। ठीक है, तो ठीक है, जनरली तो ये थैंक लोकेशन है। जी, ठीक है, ओके, और जजाक मैम अल्लाह, बहुत समझ अच्छा आ होगा गया। अगर पिन लोकेशन हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। जी मैं कोशिश करूंगी, कहा है मैंने, डालूंगी। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आप अस्सलाम डालूंगी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, ये बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा काम है और हमें बहुत खुशी होगी जो हम इसको पढ़ेंगे। बहुत हमें खुशी होगी क्योंकि मैंने कहीं किसी औरत ख़वातीन के हाथ से कोई तफसीर मैंने आज तक नहीं पढ़ी, ना देखी है। वम्मा तो तौफीक इल्ला बिल्लाह, वम्मा तौफीक इल्ला अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं और मेरी बहू आएंगे और बाकी जो हमारे पड़ोस में हैं उन सब से मैंने कहा हुआ है, 2-3 लेडीज हैं, वो एक दो तो आपके ग्रुप में भी होती हैं, तो वो भी इंशाल्लाह अपनी मर्जी के मुताबिक आ जाएंगे, लेकिन हम दो मेरी बहू और मैं इंशाल्लाह हाँ जी, हाजिर होंगे। जरूर इंशाल्लाह 11 बजे तक हम इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी तकरीर हमसे मिस ना हो जाए, आपकी इंशाल्लाह बातें हमें इंशाल्लाह। सुनने को मिले। मैं थोड़ी देर बात जज़ाकल्लाह खैर। करूंगी, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं ज्यादा बोल नहीं जी, पाती, लेकिन मैं जी, करूंगी, जो जरूरी बातें हैं वो अपनी तफसीर के हिसाब से मैं खुद ही जी, एक्सप्लेन करूंगी इंशाल्लाह। सही बात है, सही बात है। जी जज़ाकल्लाह तफसीर के हवाले खैर। से कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो भी पूछ मैम लें। क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन ये जो आखिरी आयत थी और ये इतनी ज्यादा डराने वाली आयत है कि जैसे हम दुनिया में कहते हैं कि कोई इंसान हमें कहीं लेके जाए किसी एक जगह और फिर वहां जाके मुकर जाए कि अब जो करना है खुद ही करो, मतलब अब मेरा